بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ دو مسافر کافی چلنے کے بعد کافی تک گئے تو انہیں شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سایہ دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشے دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور انہیں کھانے کی دعوت دی۔ وہ بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائیں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے بدلے یہ درہم رکھ لیجئے۔ وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے، مگر ان دونوں حضرات کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ جن صاحب کی 5 روٹیاں تھی ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے اور 3 درہم تمہارے۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے 8 درہم اس لیے دیے کہ ہر روٹی کے بدلہ 1 درہم دیا جائے۔ اس لیے 5 روٹی کے مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کے بدلے میں 3 درہم دینا چاہتے تھے، مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ رقم دونوں کو ایک ساتھ دی ہے اس لیے اس کے برابر حصے کیجیے۔ اس طرح میرے حصے میں 4 درہم آنے چاہیے۔ وہ 4 درہم لینے کے لیے بضد تھے۔ آخر باہمی گفت و شنید کہنے سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دربار میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے 3 روٹی والے سے فرمایا، جب تمہارا ساتھی تمہیں 3 درہم دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ۔ لیکن وہ 4 پر ہی اڑ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 1 ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا، سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائیے، میں اسے قبول کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، روٹیاں 8 تھی اور کھانے والے 3۔ ظاہر ہے کہ 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہے، تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کو حصہ یا ٹکڑے مانے جائے۔ ہر روٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 حصے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھا لیے، باقی بچا 1 ٹکڑا جو تیسرے شخص نے کھا لیا۔ تمہارے ساتھی کے 5 روٹیاں تھیں، اس کے 15 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، باقی بچے 7 ٹکڑے جو تیسرے صاحب نے کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف 1 ہی حصہ کھایا، اس لیے تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کی روٹی کے 7 ٹکڑے کھائے، اس لیے اس کا حق 7 درہم ہے۔ وہ شخص اسی فیصلہ پر راضی ہو گیا۔ مقدمہ کتنا پیچیدہ تھا لیکن کتنا آسانی سے حل ہو گیا۔ زبان کا عالم، دل کا جاہل اس امت کے لیے خطرناک ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بصرہ کا وفد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ ان میں احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
سب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جانے دیا، لیکن حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور انہیں 1 سال روکے رکھا۔ اس کے بعد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں روکا تھا؟ میں نے اس وجہ سے روکا تھا کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے ہر اس منافق سے ڈرایا تھا جو عالمانہ زبان والا ہو۔ مجھے ڈر ہوا کہ شاید تم بھی ان میں سے ہو، لیکن میں نے 1 سال رکھ کر دیکھ لیا کہ تم انشاءاللہ ان میں سے نہیں۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اس منافق سے بچو جو عالم ہو۔ لوگوں نے پوچھا منافق کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ فرمایا بات تو حق کہے گا لیکن عمل منکرات پر کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم یہ بات کہاں کرتے تھے کہ اس امت کو وہ منافق ہلاک کر دے گا جو زبان کا عالم ہو۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے یہ سنا کہ اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق سے ہے جو عالم ہو۔ لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین منافق کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ زبان کا تو عالم ہوگا لیکن دل اور عمل کا جاہل ہوگا۔